اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات مرحلہ سوم کے اندر فصل سوم میں تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجود کی تقسیم ثانوی کو بیان فرماتے ہیں، اور اس کے اندر علامہ نے یہ عنوان دیا تھا کہ وجود فی نفسہ ہی تقسیم ہوتا ہے، فی نفسہ لغیرہ میں اور فی نفسہ لنفسہ میں، یعنی وجود مستقل مزید تقسیم ہوتا ہے، وجود مستقل لنفسہ اور وجود مستقل لغیرہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ ما ہوا یہ وجود لنفسہ و لغیرہ کو بیان فرماتے ہیں، اور اس کی جو وضاحت علامہ نے یہاں پر عبارت کے اندر بیان فرمائی تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ جو قابل دقت و قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں اقسام یعنی لنفسہ اور لغیرہ، یہ دونوں اقسام وجود فی نفسہ کی اقسام ہیں، یعنی شروع سے اگر ہم اس تقسیمات کو مد نظر رکھیں کہ کس ترتیب کے ساتھ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مباحث کو آگے لے کر چل رہے ہیں، تو یہاں پر ہمارے لیے یہ نقطہ بہت واضح و روشن ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وجود سب سے پہلے تقسیم ہوتا ہے وجود مستقل و وجود رابط، یعنی وجود فی نفسہ و وجود فی غیرہ کے جو وجود رابط ہے۔ وجود مستقل دوبارہ تقسیم ہوتا ہے وجود مستقل لنفسہ و لغیرہ میں، یعنی وہ وجود کے جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق صرف اور صرف اپنی ماہیت و اپنی ذات سے طرد عدم کرے، یعنی ایک ہی ماہیت و ایک ہی ذات سے طرد عدم کرے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز سے طرد عدم نہیں کرتا، اس کو وجود فی نفسہ لنفسہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ وجود کہ جو اپنی ذات و ماہیت سے طرد عدم کرنے کے علاوہ اس کے مازاد ایک شیء دیگر، یعنی اپنے موضوع کی ایک خاصیت، یعنی اس کے موضوع میں ایک نقص ہے، اس کے موضوع میں ایک کمی ہے، ایک ضعف ہے، اس کو بھی آ کے برطرف کرتا ہے، اس کو وجود فی نفسہ لغیرہ کہتے ہیں، کہ جو موضوع میں موجود ہوتا ہے اور جو موضوع کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے ما ہوا یعنی وجود فی نفسہ لنفسہ اور وجود فی نفسہ لغیرہ کی ذات کیا ہے، اس کو علامہ نے اس طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تھا۔ یہاں پر ایک نقطہ جو پہلے بیان کیا جانا چاہیے تھا لیکن غفلت کی وجہ سے اس کو ہم پچھلے درس میں بیان نہیں کیا، لیکن اسی بحث کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں اقسام وجود فی نفسہ کی اقسام ہے، یعنی وہ وجود کہ جو اپنی ذات کے لحاظ سے دیکھے تو وجود مستقل ہے، فی نفسہ ہے، یعنی چاہے لنفسہ ہو یا لغیرہ ہو، یہ دونوں اقسام وجود فی نفسہ کی اقسام ہے۔ اور یہ دونوں اقسام میں خاصیت جو پائی جاتی ہے، ان دونوں اقسام میں جو بنیادی عنصر پایا جاتا ہے وہ وجود فی نفسہ کا عنصر ہے، یعنی یہ وجود رابط کی مانند نہیں ہے، یہ وجود فی غیرہ کی مانند نہیں ہے کہ جو اتنا ضعیف وجود ہے کہ اپنی علت کے ذریعے سے قائم ہے، اپنی علت میں منحل ہو چکا ہے، گویا اپنی علت میں فی غیرہ ہے، اپنی علت کے بغیر اصلا اس کو کوئی ہویت ہی حاصل نہیں ہے۔ یہ دونوں اقسام اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ دونوں وجود فی نفسہ ہی ہیں، وجود مستقل ہے، کہ پچھلے درس میں وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وجود فی نفسہ سے یہاں پر کیا مراد ہو سکتی ہے، آیا بر اساس نگاہ حکماء یہ مشاء ہے کہ جو وجودات معالیل کو بھی وجود مستقل سمجھتے تھے، یا بر اساس نگاہ اختصاصی خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم التفات نظر کریں یا اگر ہم ایک اور جہت سے وجود رابط کو نگاہ کریں تو یہی وجود رابط ہمیں ماہیت دیتا ہے، یہی وجود رابط کہتا ہے میں فلاں کا غیر ہوں، میں دوسرے کا غیر ہوں، میری حد یہاں تک ہے، اور اس حد سے ہم ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔
لیکن اگر انہی وجود رابط کو اپنی علت کے ساتھ مقایسہ کریں، اس کو اپنی علت کے ساتھ دیکھیں، یہ فی غیر ہی ہے، اصلا کوئی ہوویت نہیں رکھتا، یہ کاملاً اپنی علت کے اندر گم ہو چکا ہے، اپنی علت میں منحل و ہضم ہو چکا ہے، اور اس جہت سے ہمیں اس سے کوئی ماہیت حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وجود فی نفسہی کی دو اقسام ہیں، وجود فی نفسہی لنفسہی و وجود فی نفسہی لغیرہ، خب دونوں فی نفسہی ہیں، دونوں ایک جہت سے استقلال رکھتے ہیں، اگرچہ یہ جو وجود فی نفسہی لغیرہ ہے، یہ ایک طرح سے وجود ضعیف ہے۔ خب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں جو وجود فی نفسہی ہیں، ان میں آپس میں ارتباط کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ دونوں ہویت مستقل رکھتے ہیں، یا علامہ کی تعبیر کے مطابق یہ دونوں ہویت محمولی رکھتے ہیں، وجود محمولی ہیں، اور وجود محمولی اپنی ذات میں خودش ہے، اس کو کسی اور شے کے ساتھ ارتباط برقرار کرنے کی کوئی حاجت یا ضرورت پیش نہیں آتی۔ اپنی ذات کو دیکھیں، وہ وجود محمولی کہتا ہے کہ مجھے کسی اور شے کے ساتھ ارتباط یا تعلق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہاں پر یہ کس طرح سے ہو گیا کہ وجود فی نفسہی لغیرہ وہ محتاج موضوع ہے، اور وجود فی نفسہی لنفسہی کے ضمن میں اس کے ذریعے سے وقوع خارجی و تحقق خارجی پیدا کرتا ہے۔ ان میں اساسی طور پہ ارتباط کیسے پیدا ہوا، یہاں پر یہ سوال ہے، چونکہ یہ بھی وجود فی نفسہی ہے، وہ بھی وجود فی نفسہی ہے۔ خب دو وجود فی نفسہی، دو وجود محمولی خب مستقل ہیں، ان میں ارتباط اپنی خود ان وجود کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں وجود محمولی ہیں، دونوں وجود فی نفسہی ہیں، دونوں وجودات مستقل ہیں۔ بس ہر وجود مستقل کہتا ہے کہ میں مستقل ہوں، دوسرا بھی کہتا ہے کہ میں مستقل ہوں، بس میں دوسرے کے ساتھ ارتباط برقرار نہیں کر سکتا چونکہ استقلال رکھتا ہوں۔ لہٰذا یہاں پر بنیادی طور پہ جس سوال کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں وجود مستقل ہیں، یہ دونوں کے جو وجود فی نفسہی ہیں، ان میں کس طرح سے آپس میں ارتباط و تعلق برقرار ہوا ہے، یہ کس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا عمیق و گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ خارج میں قابل انفکاک نہیں ہے۔ یعنی خارج میں آپ وجود فی نفسہی لنفسہی و وجود فی نفسہی لغیرہ کو جدا نہیں کر سکتے۔ یہ تو عقل ہے جو خارج کی اساس پر آ کر ان دونوں کو تحلیل کر کے جدا کرتی ہے۔ بس ان میں ارتباط کس چیز کی وجہ سے برقرار ہوتا ہے؟ یہاں پر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا فصل اول کے اندر، وہ یہ تھا کہ دو وجود مستقل، یعنی مستقل سے مراد وجود فی نفسہی، ان میں اگر آپ کہیں پر ارتباط دیکھتے ہیں، ان میں کہیں پر تعلق دیکھتے ہیں، وہ تعلق ایک وجود رابط کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ وجود فی نفسہی لنفسہی اور وجود فی نفسہی لغیرہ، دونوں فی نفسہی ہیں، دونوں مستقل ہیں، اگرچہ ایک اور قسم کا وجود فی نفسہی ہے، ایک دوسری قسم کا وجود فی نفسہی ہے، لیکن فی نفسہی ہونے میں دونوں شریک اور دونوں یکساں ہیں۔ خب یہ جو دونوں وجود فی نفسہی ہیں، ان میں تعلق ایک وجود رابط کے مرہون منت ہے، ایک وجود رابط کی اساس پر اور ایک وجود رابط کی وجہ سے ان میں تعلق برقرار ہوتا ہے، جو وجود رابط کسی بھی جہت سے نفسیت و استقلال نہیں رکھتا، بلکہ اساساً وہ وجود رابط ان دونوں کے درمیان گویا منحل ہو چکا ہے۔ وہ وجود رابط ان دونوں طرفین، جو دو طرفین آپس میں استقلال رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے سے یہ طرف اس طرف کی نسبت مستقل ہے، یہ طرف دوم طرف اول کی نسبت مستقل ہے، لیکن یہ وجود رابط کی جو ایک وجود ہے، دقت کریں فروعات فصل اول مرحلہ سوم کی جو فصل اول کی فروعات تھیں ان کی طرف اگر دوبارہ دقت کریں، علامہ نے ذکر کیا تھا یہ وجود رابط ایک وجود ہے جو قائم بطرفین ہے،
اور چونکہ ایک وجود دو اطراف کے ذریعے سے قائم ہے، یہ موجب بنتا ہے کہ ان دونوں اطراف کو متحد کر دیتا ہے. یعنی یہ وجود رابط کہ جو ایک وجود ہے لیکن وجود ضعیف، کوئی استقلال، کوئی نفسیت نہیں رکھتا، کوئی ہویت نہیں رکھتا. چونکہ یہ ایک وجود اس طرف کے ذریعے سے بھی قائم ہے، طرف دوم کے ذریعے سے بھی قائم ہے، یہ ایک وجود کا طرفین کے مابین واقع ہونا اور ان کے ذریعے سے قائم ہونا موجب بنتا ہے کہ دونوں طرفین کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور ان میں ایک شدید و عمیق ارتباط برقرار کر دیتا ہے. بس دقت کریں یہاں پر کہ یہ وجود فی نفسہ لغیرہ کس طریقے سے وجود فی نفسہ لنفسہ کے ساتھ ارتباط برقرار کرتا ہے، جبکہ دونوں وجود فی نفسہ و وجود مستقل ہیں. اس طریقے سے کہ ایک ان دونوں کے مابین وجود رابط ہے، جو وجود ضعیف ہے، وجود انتہائی کمزور، جو کوئی نفسیت نہیں رکھتا، کوئی ہویت نہیں رکھتا، گویا ان دو طرفین کے درمیان اس طرح سے گم ہو گیا ہے کہ ان دو طرفین کو یکساں کر دیتا ہے. ان دو طرفین کے مابین ایک ایسا ارتباط کہ جو ارتباط قابل انفکاک نہیں ہے، لا ينفک ہے، اس طرح کا ارتباط برقرار کر دیتا ہے. یہاں پر جو تعبیر ہے اور اس کے متعلق جو حکماء و فلاسفہ انہوں نے تذکر دیا ہے، اور وہ یہ تعبیر ہے وجود فی نفسہ لغیرہ، یعنی خود تعبیر لغیرہ اور تعبیر لنفسہ، چونکہ ایک فی نفسہ ہے جو حکایت از استقلال کرتا ہے، در مقابل فی غیرہ جو حکایت از رابط، فی نفسہ و فی غیرہ یہ الگ تعبیر. ایک تعبیر ہے لنفسہ و لغیرہ، یعنی یہ وجود بھی مستقل ہے لیکن لغیرہ ہے. یہ جو تعبیر لغیرہ ہے اس کو اساتید نے جیسے حضرت آیت اللہ جوادی آملی دامت برکاتہ، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ زیادت حد پر محدود ہے. یعنی یہ لغیرہ ہونا یہ خود اس وجود کی خاصیت نہیں ہے، یہ خود اس وجود کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ لغیرہ ہونا اس وجود رابط کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو وجود رابط اس وجود لغیرہ کو وجود لنفسہ کے ساتھ جوڑتا ہے. اس وجود کو ایک وجود جوہری وجود لنفسہ کے ساتھ جوڑتا ہے، یہ لغیرہ اس رابط کی طرف اشارہ کرتا ہے. بس دقت کریں یہاں پر تین وجود ہے. در حقیقت اگر ہم دیکھنا چاہیں اس مجموعے کے اندر تین وجود ہیں. ایک وجود فی نفسہ لنفسہ ہے، ایک وجود فی نفسہ لغیرہ ہے، اور ایک وجود رابط ہے. یہ جو وجود فی نفسہ لغیرہ ہے، حضرت آیت اللہ جوادی آملی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لغیرہ ہے یہ خود اسی وجود کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ یہ زیادت حد پر محدود ہے. یہ ایک امر زائد ہے جو آپ اس کی حد و اس کی تعریف میں لائے ہیں، در حالی کہ یہ اس کا جو محدود ہے، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کی آپ ہویت کو بیان کر رہے ہیں، جس کی ہم خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں، یہ اس کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ لغیرہ ہی در حقیقت اس وجود رابط کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو وجود رابط اس وجود فی نفسہ لغیرہ کو وجود لنفسہ کے ساتھ جوڑتا ہے. پس دقیق تعبیر کے مطابق یہ جو لغیرہ ہے یہ در واقعیت و در حقیقت اس وجود رابط کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو وجود رابط ان دونوں کے مابین تعلق کو برقرار کرتا ہے. یہیں پر ایک اور دقیق بات ہے، جس طرح سے کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی اشارہ کیا، یہ وجود فی نفسہ لنفسہ در واقعیت وجود جوہری کی طرف اشارہ ہے، لیکن وجود جوہری غیر الصور، چونکہ صور کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو صور ہیں یہ بھی لغیرہ ہی ہیں، یہ حاصل ہوتے ہیں للمواد، یہ مادے کے لیے حاصل ہوتے ہیں، کہ اس کی وضاحت ابھی کریں گے. بس یہ وجود جوہری جو
وجود فی نفسی لنفسی سے حکایت کر رہا ہے، دوسری طرف وجود اعراض، وجود عرضی، جیسے مثال کے طور پہ کمیت، کیفیت اور دیگر جتنے اعراض ہیں ان کا جنبہ وجودی، جہت ماہوی نہ، چونکہ وہ ماہیات ہیں اصلا اس تقسیم سے خارج ہیں. چونکہ یہاں پر ہماری بحث تقسیم وجود میں ہے، وجود یا فی نفسی ہی یا فی غیر ہی ہے. وجود فی نفسی ہی مزید تقسیم ہوتا ہے یا فی نفسی ہی لے نفسی ہی یا فی نفسی ہی لے غیر ہی میں، بس مقسم وجود ہے. یہ جو وجودات اعراض ہیں، ان وجودات اعراض کے ساتھ جو ہم یہ تعبیر لگاتے ہیں وجود فی نفسہ لغیرہ، یہ لغیرہ خود اسی وجود اعراض کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس وجود رابط کی طرف اشارہ ہے کہ جو وجود رابط ان دو وجودات کے مابین ارتباط کو برقرار کرتا ہے. لہٰذا یہ علامہ کا جو نظام فکری ہے جو علامہ نے فصل اول کے اندر بیان فرمایا تھا کہ دو وجودات مستقل کے مابین ایک وجود رابط ہوتا ہے اور خارج میں بھی وجود رابط حتماً ہے، اس کے ساتھ مکمل طور پہ سازگار و ہم آہنگ ہے. یہ ایک نقطہ تھا جو مباحث قبلی کے ساتھ مربوط تھا اور اس کو ہم نے یہیں پر آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اور یہیں پر ہمارے سامنے یہ وجہ تسمیہ بھی روشن ہو جاتا ہے کہ کیوں وجود فی نفسہ لنفسہ کو لنفسہ کہا جاتا ہے، چونکہ وہ لنفسہ ہے، وہ کسی اور کے ساتھ مرتبط نہیں ہے، اس کو وجود رابط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وجود فی نفسہ لغیرہ ہے کہ لغیرہ خود اس وجود کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ اس وجود رابط کو کہتے ہیں کہ جو اس وجود فی نفسہ کو وجود لنفسہ کے ساتھ مرتبط کرتا ہے. بس یہ وجود محتاج رابط ہے جو اس رابط کو وجود فی نفسہ لنفسہ کے ساتھ مرتبط کرے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ تھا اس فصل کا، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل کے دوسرے حصے میں دلیل بیان فرمائی تھی کہ آیا یہ جو دو اقسام ہیں خارج میں واقعیت خارجی رکھتے ہیں، آیا خارج میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یا اساسی طور پہ خارج میں اس طرح کی کوئی قسم موجود نہیں، ہم ذہنی طور پہ یہ فروض بنا رہے ہیں، یعنی فقط اور فقط ذہنی و خیالی طور پر ہم یہ وجود کی اقسام، وجود کی تقسیمات کو مطرح کر رہے ہیں، جبکہ واقعیت خارجی میں اس طرح کی کوئی شے موجود نہیں ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجود فی نفسہ لغیرہ، اس کو ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے لیے علامہ طباطبائی نے ہمیں وہ اعراض کی جانب متوجہ کیا. وجود اعراض میں سے بہت سارے اعراض اس طرح کے ہیں کہ جو محسوسات ہیں جن کو ہم حواس خمسہ کے ذریعے درک کرتے ہیں، جیسا کہ اصوات ہیں، صوت ہے جس کو سنتے ہیں، یا الوان ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، یا اسی طرح ملموسات ہیں جس کو انسان اپنے حس لامسہ کے ذریعے سے لمس کرتا ہے، اور دیگر مشمومات و مذوقات کہ ان کو انسان اپنے مخصوص اعضاء و آلات و حواس کے ذریعے سے درک کرتا ہے. بس یہ سارے کے سارے اقسام بدیہیات میں سے اور بدیہیات محسوسات میں سے. اس کے علاوہ ایک اور قسم کے اعراض ہیں جن کو کیفیات نفسانی کہا جاتا ہے. کیف نفسانی ہے جیسے علم، جیسے قدرت، جیسے مثال کے طور پہ اور دیگر حیات، فاعلیت و الی آخر، جن کی تفصیل انشاءاللہ مرحلہ ششم میں بیان کی جائے گی. یہ کیفیات نفسانی چونکہ قائم بالنفس ہیں، نفس انسانی کے ذریعے سے موجود ہیں، نفس انسانی کے ضمن میں موجود ہیں، نفس انسانی کے پرتو و نفس انسانی کے سائے میں موجود ہیں، لہٰذا یہ انسان کے لیے وجدانی ہیں. وجدانیات جن کا ہمیں علم حضوری کے ذریعے سے علم ہے، چونکہ علم منطق میں تقسیم جس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اساسی طور پہ خود فلسفہ کی بات ہے کہ علم یا حصولی ہے یا حضوری. علم حضوری جس میں درک کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ مفاہیم ذہنیہ و صور ذہنیہ
ان کو بھی معلوم کے درک میں کسی قسم کا دخل حاصل نہیں، بلکہ براہ راست خود معلوم ہمارے نزدیک حاضر ہے۔ جیسے درد، ایک انسان جس کے ہاتھ میں درد ہے، مثال کے طور پہ ادھر درد ہو رہا ہے، اس درد کو درک کرنے کے لیے و اس درد کو لمس و حس کرنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود حضور درک اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہاں پر خود درد کا حضور و درد کا وجود بغیر کسی واسطے کے، بغیر مفاہیم و صور ذہنیے کے واسطے کے اس کے سامنے موجود ہے، اور یہ علم حضوری کے ذریعے سے موجود ہے۔ یا خود علم ہے، یا قدرت اور دیگر کیفیات نفسانی، یہ سب کے سب وجدانیات میں سے و علم حضوری میں سے ہیں۔ قسم دوم کی جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں و بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو جوہر ہے، جوہر سے بھی مراد ماہیت جوہری نہیں، بلکہ وہ ماہیت جوہری جس کا وجود اس طرح کا وجود ہے، ہمیں وجودات سے سروکار ہے۔ جوہر کی 5 اقسام کی جاتی ہیں، یعنی جوہر ایک ایسی جنس ہے جس کے تحت 5 انواع واقع ہوتی ہیں۔ ایک ہے مادہ، صورت، جسم، جو جسم خود مادہ و صورت سے مرکب ہے، نفس اور عقل، کہ عقل سے مراد مفارقات ہیں جو ماورائے مادہ ہیں، ماورائے مافوق مادہ ہیں۔ ان کو مجردات کہا جاتا ہے، یا البتہ مجرد نفس بھی مجرد ہے، لیکن مجرد تام جن کو مفارق از مادہ ہیں، کسی بھی طرح کا تعلق با مادہ نہیں رکھتے، ان کو عقول و مفارقات کہا جاتا ہے، یا مجردات تام یا مجردات کامل کہا جاتا ہے۔ یہ 5 اقسام ہیں جوہر کی۔ اس میں سے 2 جو اقسام ہیں، دیکھیں جوہر کی تعریف جو ہے وہ تمام انواع و اقسام کے جوہر پہ صدق آنی چاہیے، اور وہ تعریف کیا ہے کہ جوہر یعنی ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، کہ جوہر کو خارج میں موجود ہونے کے لیے کسی موضوع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موضوع کسے کہا جاتا ہے؟ موضوع ایک اصطلاح فلسفی ہے کہ جو متعدد مقامات پر استعمال ہوتی ہے، یعنی خود علم فلسفہ میں موضوع ایک اصطلاح ہے جو متعدد مقامات پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ موضوع ہے علم فقہ میں استعمال ہوتا ہے در مقابل حکم، اس حکم کا موضوع کیا ہے؟ یہ موضوع ہے، یا موضوع شناسی، یا فقیہ کا کام موضوع شناسی نہیں ہے بلکہ موضوع شناسی خود مکلف کا کام ہے۔ یہ اصطلاح موضوع اصطلاح فقہی ہے۔ ایک مرتبہ خود علم منطق میں موضوع کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے در مقابل محمول، یہ محمول ہے، اس کا موضوع یہ موضوع اور محمول کی اصطلاح۔ ایک مرتبہ علم فلسفہ میں موضوع کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ یہاں پر علم فلسفہ میں بھی موضوع کی متعدد اصطلاحات و متعدد مقامات پر موضوع کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جب موضوع کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس اصطلاح موضوع جو اس مقام پہ ہمیں درکار ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بعض مقدمات کی ضرورت ہے۔ 2 اشیاء جن میں کسی طرح کا تعلق پایا جاتا ہے، اس کو جب حکماء نے استقراء کیا اور انہوں نے آ کے تتبع و تفحص کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ 4 طرح کا ان کے اندر تعلق و ارتباط موجود ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ 2 اشیاء میں اس طرح کا تعلق ہے کہ یہ 2 اشیاء دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یعنی وجود و تحقق میں آنے کے لیے دونوں اشیاء ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس کی مثال مادہ و صورت کی دی جاتی ہے کہ مادہ جو کہ قابلیت محض ہے وہ بغیر کسی صورت کے موجود نہیں ہو سکتا، پس مادہ صورت کا محتاج ہے تحقق میں۔ صورت اس کو ایک اور جہت سے ضرورت ہے
مادہ کی، دور لازم نہیں آتا یہاں پر، دقت کریں، یعنی جس جہت سے مادہ صورت کا محتاج ہے اس جہت سے صورت مستغنی از مادہ ہے، لیکن صورت ایک اور جہت سے محتاج مادہ ہے، بس دونوں، مادہ ایک جہت سے محتاج صورت ہے، صورت ایک جہت دیگر سے محتاج مادہ ہے۔ اس تعلق کو جس میں دونوں محل اور عارض کہ صورت عارض بر مادہ ہے و مادہ محل برا یہ صورت ہے، جہاں پر محل و عارض دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوں، اس تعلق کو مادہ و صورت کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ان دو اشیاء میں یعنی محل میں اور عارض میں اس طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ محل مستغنی از عارض ہے، اصل محل اس کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی جہت سے محتاج نہیں ہے، لیکن وہ عارض اپنے تحقق میں محتاج محل ہے، کہ اگر یہ محل نہ ہو عارض اصلا وجود میں نہیں آ سکتا۔ جیسے سفیدی اور جسم اپنے وجود خارجی و تحقق خارجی میں محتاج سفیدی نہیں ہے، لیکن سفیدی چونکہ ایک وجود ضعیف ہے، ایک وجود فی نفسہ ہی لغیرہ حتماً محتاج محل ہے، اس کو ایک محل چاہیے، ایک مکان چاہیے جس محل و مکان میں موجود ہو سکے، وگرنہ بدون محل و مکان سفیدی موجود نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کہیں پر سفیدی خالص بغیر جسم کے، چاہے جسم جامد ہو یا جسم سیال مائع ہو، حتیٰ پانی، یہ جو رنگ ہے جس کو ہم دیوار پہ کہتے ہیں کہ رنگ لگا رہے ہیں، وہ خود سفیدی ایک جسم مائع سیال کے اوپر عارض ہے، بس وہاں پر بھی سفیدی خالص بدون جسم موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی ایک محل کی ضرورت ہے، لیکن محل مستغنی از عارض ہے۔ صورت سوم یہ ہے کہ محل بھی مستغنی از عارض ہو، عارض بھی مستغنی از محل ہو، یعنی محل و عارض دونوں وجود میں آنے کے لیے ایک دوسرے سے مستغنی ہیں، اگرچہ ابھی ان میں ایک نوع تعلق پایا جاتا ہے، جیسے مکین و مکان۔ یہ میز اس کمرے میں موجود ہے جبکہ کمرہ اس میز سے مستغنی ہے، اس میز کو آپ لے کے باہر چلے جائیں، کمرہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کمرے کو تخریب کر دیں، اس کمرے کو ڈھا دیں، یہ میز اپنی جگہ پہ موجود ہے، بس مکین و مکان میں محل و عارض دونوں ایک دوسرے سے مستغنی ہیں۔ اس تیسری قسم کے تعلق کو مکین و مکان کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم کا جو تعلق ہے جہاں پر محل محتاج عارض ہو لیکن عارض مستغنی از محل ہو، کہ حکماء فرماتے ہیں کہ یہ قسم چہارم کا تعلق محال ہے، اصلاً وجود خارجی نہیں رکھتا، بلکہ اس کا خارج میں تحقق ہونا، اس کا خارج میں متحقق ہونا بھی استحالہ یہ عقلی رکھتا ہے۔ یہاں پر جو اصطلاح ہے ہمارا جو سروکار ہے وہ پہلی دو قسم سے، کہ قسم اول میں مادہ و صورت دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یعنی مادہ بھی تحقق خارجی میں محتاج صورت ہے من جہت، و صورت بھی تحقق خارجی میں محتاج مادہ ہے من جہت اخرى۔ اس کے تعلق کو یہاں پر جو تعلق ہے اس میں مادہ محل ہے، صورت عارض بر مادہ ہے، مادے کو موضوع نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ چونکہ موضوع اس محل کو کہا جاتا ہے کہ خود محل مستغنی از عارض ہو لیکن عارض محتاج محل ہو، بس اس طرح کے محل و عارض میں سے جو محل ہوتا ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے، لہٰذا مادہ جو خود محتاج صورت ہے و صورت محتاج مادہ ہے، اس مادے کو موضوع نہیں کہا جاتا اگرچہ اس کو محل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صورت کا محتاج مادہ ہونا اور مادے کا محتاج صورت ہونا یہ اس کو جوہر کی تعریف سے خارج نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ جوہر کی تعریف یہ ہے کہ ماہیتن، یہاں پہ ہماری مراد وجود جوہر ہے، اس کے وجود میں بحث ہے، یعنی وہ وجود کہ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، جس کو موضوع کی ضرورت نہ ہو، نہ یہ کہ اس کو کسی بھی جہت سے محل کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو جوہر ہے
وہ اس محل میں نہیں پایا جا سکتا جو محل اس جوہر سے مستغنی ہو. ہاں جوہر اس محل میں پایا جا سکتا ہے جو محل اس جوہر کا بھی محتاج ہو، اور یہ منافات با جوہریت نہیں رکھتا. لہٰذا یہاں پر جو جوہر کی، یہاں پر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صور نوعیہ جوہریہ، وہ صور جوہری ہیں لیکن للمادہ ہیں، ایک نوع حصول رکھتے ہیں مادہ کے ساتھ، ایک لغیری ہی ہے بنسبت مادہ. کیوں؟ اور ان کی جوہریت پہ بھی کوئی نقصان و کوئی حرج وارد نہیں ہو رہا. کیوں؟ چونکہ جوہر لافی موضوع ہوتا ہے جس کو موضوع کی ضرورت نہ ہو، جو موضوع سے مستغنی ہو، موضوع سے بے نیاز ہو، جبکہ یہ اس محل کا محتاج ہے کہ خود محل محتاج جوہر ہے، برخلاف موضوع کہ موضوع کبھی بھی پلٹ کے عارض کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ عارض ہمیشہ محتاج موضوع ہوتا ہے. لہٰذا اعراض یا عرضیات محتاج موضوع ہیں کہ جو موضوع یا وہ محل اپنے عارض سے مستغنی و بے نیاز ہوتا ہے. یہاں پر جو صور نوعیہ جوہریہ ہیں، جو محتاج مادہ اور مادہ محتاج صور نوعیہ جوہریہ ہے، ان کے مابین بھی ایک وجود رابط موجود ہے. ان دونوں کے مابین چونکہ یہ بھی وجود فی نفسی ہی ہے، صور نوعیہ بھی وجود فی نفسی ہی ہے، صورت وجود فی نفسی ہی ہے، مادہ یہ بھی وجود فی نفسی ہی. ان دو وجود فی نفسی ہی میں ارتباط کون برقرار کرتا ہے؟ ان دو وجود فی نفسی کو آپس میں جوڑتا کون ہے؟ چونکہ دونوں مستقل ہیں اور دونوں کا استقلال ان کی اپنی ذات کے لحاظ سے تعلق برقرار کرنے میں مانع و رکاوٹ ہے. لہٰذا ان دونوں کے مابین بھی ایک وجود رابط موجود ہے کہ جو وجود رابط اس صورت کو اس مادے کے ساتھ جوڑتا ہے. لہٰذا صورت کو کہتے ہیں وجود فی نفسہ ہی لغیرہ. کیوں؟ چونکہ وجود صورت کا جو وجود ہے ایک ایسا وجود ہے جو وجود فی نفسہ ہی للمواد ہے، للمادہ ہے، جو مادے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس وجود رابط کے ذریعے سے. اور جو مادہ ہے وہ وجود فی نفسہ ہی لنفسہ ہی ہے، جو اپنی ذات میں نفسیت رکھتا ہے. بس یہاں پر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قسم دوم یعنی وجود فی نفسہ لغیرہ کے تحقق کی دلیل کے طور پہ وجود آراز کے ساتھ ساتھ وجودات صور نوعیہ جوہریہ کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی وضاحت یہاں پر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ وجود صور جوہریہ جن کو ایک نوع حصول حاصل ہے کس کے ساتھ؟ للمواد، مادے کے لیے حاصل ہے، ایک نوع حصول للمادہ حاصل ہے، اور وہ بھی وجود رابط کے ذریعے سے کہ وہ یہ وجود رابط اس وجود صورت کو وجود مادہ کے ساتھ آ کر مرتبط کرتا ہے. پس وَكَذَلِكَ الصُّوَرُ النَّوعِيَّةُ الْجَوْهَرِيَّةُ کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی جس طرح سے فرمایا کہ وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحَقُّقِ هَذَا الْقِسْمِ یعنی وجود فی نفسہ لغیرہ کے تحقق پہ جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ وجودات الاعراض کذالک اسی طرح سے وجود فی نفسہ لغیرہ، اس کے دلیل، اس کے تحقق کے اوپر ایک اور جو چیز دلیل ہے وہ صور نوعیہ جوہریہ ہیں کہ یہ صور نوعیہ جوہریہ یہ للمادہ ہیں، ایک طرح کا حصول رکھتے ہیں مادہ کے ساتھ. لہٰذا یہ دلیل ہے کہ وجود فی نفسہ لغیرہ حاصل ہے و خارج میں متحقق و خارج میں موجود و واقع ہو چکا ہے. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الصُّوَرُ النَّوعِيَّةُ الْجَوْهَرِيَّةُ کہ اسی طرح وجود صور نوعیہ جوہریہ و وجود فی نفسہ لغیرہ کے تحقق پر دلیل ہے. کیوں؟ فرماتے فَإِنَّ لَهَا نَوْعُ حُصُولٍ لِمَوَادِّهَا تُكْمِلُهَا وَتَطْرُدُ عَنْهَا نَقْصًا جَوْهَرِيًّا. فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو صور نوعیہ جوہریہ ہیں ان کو ایک طرح کا حصول حاصل ہے للمادہ، یہ حاصل ہے للمادہ، یہ لغیرہ ہی ہیں، للمادہ ہیں،
تکملھا کہ یہ سور نوع جوہریہ ان مواد کو تکمیل کرتا ہے. یہ ارتباط ہے سور نوع جوہریہ بمادہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ مفصل اپنے مقام پر عرض ہوگا. تکملھا کہ یہ اس مادے کو تکمیل کرتا ہے، اس مادے سے ایک نقص کو دور کرتا ہے. وَتَطْرُدُ عَنْهَا نَقْصًا جَوْہَرِيًّا اور یہ سورہ نوع جوہریہ یہ مادہ سے، جو مادہ خود ایک جوہر ہے، اس سے نقص جوہری کو بھی طرد کرتا ہے اور اس سے نقص جوہری کو بھی دور کرتا ہے. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الطَّرْدِ هُوَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ الْوُجُودِ لِغَيْرِهِ وَكَوْنِهِ نَائِتًا. فرماتے ہیں کہ اس طرح کا طرد یعنی اپنی ذات و اپنی ماہیت سے وجود کا طرد عدم کرنے کے ساتھ ساتھ، یا اپنے موضوع سے کہ اگر وجودات آراز ہیں، یا اپنے محل سے، اپنے مواد سے ایک طرح کا نقص دور کرنا، ایک طرح کا نقص، کمی اور ایک ضعف کو برطرف کرنا. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وجود لغیرہ. پس دقت کریں، یہ جو لغیرہ کہہ رہے ہیں اس وجود کو، لغیرہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ اس طرح کا وجود ہے کہ جو وجود جب اپنے مواد کے لیے حاصل ہوتا ہے اگر سور نوع جوہری ہیں، یا اگر آراز ہیں جب اپنے موضوع کے لیے حاصل ہوتے ہیں تو اپنے موضوع و اپنے محل سے نقائص کو دور کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح کا تکامل و ایک طرح کا تکمیل دیتے ہیں. اسی کو فرماتے ہیں لغیرہ کہا جاتا ہے. اور وَكَوْنِهِ بِكَوْنِ الْوُجُودِ لِغَيْرِهِ وَكَوْنِهِ نَائِتًا اور اسی سے مراد کیا ہے؟ وجود نعتی یا وجود نائتی جو للغیر ہوتا ہے اور اپنے موضوع یا اپنے محل کی نعت ہوتا ہے، اس کی صفت اور اس کے وصف کے طور پہ ہوتا ہے اور اس سے کمی و نقص کو دور کر رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں وَيُقَابِلُ اس کے جو برخلاف ہے وہ کیا ہے؟ اس کے جو مقابل میں وجودات آراز کے برخلاف ہم وجودات مستقل بھی دیکھ رہے ہیں. یہ میز اس کتاب سے مستقل ہے، یا درخت وہ اپنے پاس پڑے ہوئے پتھر سے مستقل ہے، یا انسان وہ اس درخت سے مستقل ہے. یہ جو وجودات ہیں جو ایک دوسرے کی نسبت اس طرح کا استقلال رکھتے ہیں کہ خارج میں ان میں آپس میں کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کس چیز کے اوپر؟ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے وجودات فی نفسہ لنفسہ کے اوپر، کہ یہ مستقل ہے، ان کے ذریعے سے وجود نائتی یا وجود فی غیرہ، وجود فی نفسہ لغیرہ ان کے ذریعے سے قائم ہے. فرماتے ہیں وَيُقَابِلُهُ مَا كَانَ طَارِدًا لِعَدَمِ نَفْسِهِ فَحَسْبُ کہتے ہیں کہ اس کے مقابل میں وہ وجود ہے کہ جو فقط اور فقط اپنی ذات، اپنی ماہیت اس سے طرد عدم کرتا ہے اور بس، اس کے علاوہ کسی اور شے سے طرد عدم نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اصلا وہ لغیر ہی نہیں ہے، وہ کسی اور چیز کے لیے حاصل نہیں ہوتا، اس کی نعت نہیں ہے، اس کا وصف نہیں ہے، بلکہ مستقل ہے. یا بتعبیر دوم جو ما ہوا و ذات شناسی وجود فی نفسہ لنفسہ و وجود فی نفسہ لغیرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ چونکہ یہ وجود قوی ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا چونکہ وجود قوی ہے اس کو کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ وجود فی نفسہ لغیرہ وجود ضعیف ہے بتعبیر صدر المتعلہین، اس کو خارج میں ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ وجود فی نفسہ لنفسہ کے دامن، اس کے سائے میں یہ وجود میں آتا ہے، اس کے سائے میں تحقق پاتا ہے، اس کے بغیر اس کو تحقق حاصل نہیں. جب اس کے سائے میں متحقق ہوتا ہے اس کی صفت بن کر متحقق ہوتا ہے اور اس سے کمال کو ظہور دیتا ہے، اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے اور اس سے کسی نقص کو برطرف کرتا ہے. لیکن یہ وجود شدید ہے، اس کو کسی دوسرے کی پناہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود موجود ہے، وجود مستقل ہے اور لنفسہ ہی ہے، لہٰذا یہ کسی اور شے سے طرد عدم نہیں کرتا بلکہ فقط اور فقط اپنی ذات و اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے. پس فرماتے ہیں وَيُقَابِلُهُ کہ اس قسم کے مقابل کون سی قسم ہے؟ مَا كَانَ طَارِدًا لِعَدَمِ نَفْسِهِ فَحَسْبُ کہ جو فقط اور فقط اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے. مثال کیا فرماتے ہیں؟ کل انواع التامۃ الجوہریہ
جیسے انواع تامہ جوہریہ، کہ وہ انواع تامہ جوہریہ، اس کی مثال کیا فرماتے؟ کل انسان والفرس وإلی حاضر، جتنی انواع تامہ جوہری ہیں، یہ نباتات، یہ جامدات مثال کے طور پہ جو بے جان ہیں، جیسے پتھر، معدنیات، سونا، چاندی وغیرہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معدنیات، اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ جیسے حیوانات، فرس، غنم، بقر، اور ان میں سے انسان، یہ سارے کے سارے انواع تامہ جوہری ہیں۔ یہ اساساً کسی بھی لغیر ہی نہیں ہے، بلکہ لنفس ہی، اپنی ذات میں شدت رکھتے ہیں و قوت رکھتے ہیں۔ اس سے بالاتر عقول و مفارقات کہ اساساً وہ آراس نہیں ہے، بلکہ وہ وجودات مستقل ہیں، وجود فی نفس ہی لنفس ہی ہیں۔ بس فرماتے ہیں وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْوُجُودِ وُجُودًا لِنَفْسِهِ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے وجود کو وجود لنفس ہی کہا جاتا ہے، کہ اس طرح کے وجود کو جو وجودات مستقل ہیں ان کو وجود لنفس ہی کہا جاتا ہے۔ بس فرماتے ہیں فَإِذًا الْمَطْلُوبُ ثَابِتٌ، کہتے ہیں کہ ہمارا جو مطلوب تھا، وہ مطلوب کیا تھا؟ ہمارا مطلوب تھا خارج میں وجود فی نفس ہی لنفس ہی کو اس بات کرنا، ہم نے اس بات کر دیا۔ انسان موجود ہے، بقر موجود ہے، فرس موجود ہے، یہ سارے وجودات فی نفس ہی لنفس ہی ہیں، اور اعراض و انواع و صور نوعیہ جوہریہ، ان کے ذریعے سے ہم نے وجود فی نفس ہی لغیری کو اس بات کیا ہے۔ بس علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مطلوب و مقصود ہے وہ یہاں پر حاصل ہو جاتا ہے۔ وَذَلِكَ مَا أَرَدْنَاهُ، اور فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیز تھی جس کو ہم یہاں پر بیان کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات وجود کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی وجود لذات ہی کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ لذات ہی سے مراد کیا ہے؟ وہی وجود فی نفس ہی۔ فرماتے ہیں وہ جو وجود فی نفس ہی جس کو وجود مستقل کہا تھا ہم نے، اس وجود مستقل کو بعض اوقات تقسیم کیا جاتا ہے وجود فی نفس ہی بے نفس ہی و وجود فی نفس ہی بغیر ہی۔ یہ با سے مراد باء سببیت و باء علیت۔ بس دقت کریں، فی نفس ہی میں فی سے مراد استقلال و فی غیری سے مراد عدم استقلال تھا۔ لنفسی سے مراد جو ہے وہ آیا محتاج محل ہے، اس کو ایک محل کی ضرورت ہے جس کے ساتھ مرتبط ہو، یا محتاج محل نہیں ہے۔ یہاں پر لنفسی سے مراد استقلال و عدم استقلال نسبت بے محل یا موضوع۔ یہ جو بے نفسی ہے، اس بے نفسی میں با سے مراد باء سببیت و علیت ہے، کہ آیا یہ وجود محتاج علت ہے یا محتاج علت نہیں ہے۔ یہاں پر پہلے بھی آپ کے سامنے 2 مرتبہ ظاہراً اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے، یہاں پر تفصیلاً اصلاً وارد نہیں ہوں گے، صرف اشارتاً گزریں گے۔ اور علامہ کی عبارت بھی اسی مطلب کی طرف جو ہے وہ ناظر ہے، اور علامہ بھی اس بحث میں اصلاً تفصیل نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس بحث کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ مرحلہ علت اور معلول کی طرف موکول کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جا کر اس بحث کو کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر مفصل طور پہ سے بحث کریں گے، آپ بھی وہاں کا انتظار کریں۔ حکماء مشاء کی جو نگاہ تھی، ان کی نگاہ میں وجود تقسیم ہوتا تھا، وجود یا فی نفس ہی ہے یا فی غیر ہی۔ جو وجود فی نفس ہی ہے اس میں، یعنی وجود مستقل، یہ وجود مستقل پھر تقسیم ہوتا تھا، وہ تقسیم کرتے تھے کہ یا مستقل اس طرح کا ہے کہ اس کو محتاج علت نہیں ہے جو واجب الوجود ہے، کہ واجب الوجود ایک ایسا وجود مستقل ہے جو محتاج علت نہیں ہے، علت کا محتاج نہیں ہے، یا وجود فی نفس ہی یعنی وجود مستقل ہے بغیر ہی ہے، یعنی محتاج علت ہے بغیر ہی، با علیت۔
بس یا تو وجود فی نفسی، وجود مستقل ایسا ہے جو بے نفس ہی ہے. بے نفس ہی کا مطلب یہ کہ محتاج غیر در علیت نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ذات اس کے وجود کے لیے کفایت کرتی ہے. اسباب علیت اس کی اپنی ذات اس کے موجود ہونے کے لیے اور اس کے وجود کے لیے کفایت کرتی ہے. لیکن ایک وجود فی نفسی، وہ بھی وجود مستقل ہے، فی نفس ہی ہے، لیکن اس کی اپنی ذات اس کے موجود ہونے کے لیے کفایت نہیں کرتی، بلکہ علت آئے اور علت آ کر اس وجود کو ایجاد کرے، یہاں پر وہ وجود موجود ہوتا ہے. لہذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مطلب کو جو صیغہ مجہول کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ ربما یقسم، بعض اوقات تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ خود علامہ باتباع جناب صدر المتعلقین اس مطلب کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اساساً مستقل وہی ہے کہ جو محتاج علت نہ ہو. نہ یہ کہ وجود مستقل کو آپ آئیں اور آ کر کہیں کہ وجود مستقل وہ ہوتا ہے بعض جو محتاج علت ہیں، جیسے کہ معلولات، انسان وہ بھی مستقل ہے لیکن محتاج علت ہے، علت آئے آ کر ایجاد کرے لیکن علت نے ایجاد کر دیا مستقل ہے. یا محتاج علت نہیں ہے جیسے واجب الوجود، بلکہ فرماتے ہیں اساساً جو محتاج علت نہیں ہے وہی مستقل ہے، جو محتاج علت ہے وہ سب کے سب روابط ہیں. لہٰذا یہ جو تقسیم ہے، اس تقسیم کو اس طرح جس طرح علامہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں، یہ حکمائے مشا کی ممشات اور حکمائے مشا کے جو طریقہ مشی و طریقہ طرز تفکر ہے اس کی اساس پر علامہ ذکر فرما رہے ہیں. بس یہ جو فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا يُقَسَّمُ الْوُجُودُ لذاتی، یعنی وجود لذاتی، لذاتی سے مراد یعنی وجود فی نفسہی، لذاتی سے مراد وجود فی نفسہی. بس فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا يُقَسَّمُ الْوُجُودُ لذاتِهِ إِلَى الْوُجُودِ بِذَاتِهِ وَالْوُجُودِ بِغَيْرِهِ، یعنی وہ وجود جو بذاتہی ہے یعنی بے نفسہی ہے، محتاج علت نہیں ہے، علت کی ضرورت نہیں ہے. وہ وجود بغیرہی، وہ وجود جس کو تحقق کے لیے غیر کی ضرورت ہے، غیر علت بنے آ کر اس وجود کو ایجاد کرے، یہ وجود ہے جو محتاج علت ہے، وجود بغیرہی ہے. وہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ راجع إِلَى الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِيَّةِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْهُمَا، اور کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو تقسیم ہے، یہ جو بحث ہے، وہ علت اور معلول کی طرف پلٹ جاتی ہے. کس جہت سے کہ آیا وجود یہ محتاج علت ہے، اگر محتاج علت ہے پس معلول ہے اور معلول کے اپنے خاص احکام ہیں، یا محتاج علت نہیں ہے، اگر محتاج علت نہیں ہے پس واجب الوجود ہے، علت ہے اور علیت کی جہت سے اس کے اپنے خاص احکام موجود ہیں. بس دقت کریں یہاں پر جو جناب صدر المتعلقین کی تحقیقات ہیں اس کی اساس پر وجود فی نفسہی اور وجود فی غیرہی از لحاظ مصداقی مکمل طور پہ تساوی رکھتے ہیں با وجود بے نفسہی و بغیرہی، اگرچہ جہات الگ الگ ہے، استقلال و علیت جہت الگ الگ ہے، جہات الگ الگ ہے، تقسیمات اپنی جگہ پر محفوظ ہیں، یہ واقعاً دو تقسیم ہیں، لیکن از لحاظ مصداقی ان میں آپس میں تساوی پایا جاتا ہے. یعنی از لحاظ مصداقی جو وجود مستقل ہے وہی وجود بے نفسہی ہے، اور جو وجود بے نفسہی ہے وہی وجود مستقل ہے، اور دوسری طرف سے جو وجود رابط ہے، وجودات روابط ہیں، وہی وجودات بغیر ہی ہیں کہ ربط و فقر و معلولیت عمق ذات وجود میں موجود ہے. لہٰذا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہ وجود از لحاظ مصداقی ان میں آپس میں نسبت تساوی کی پائی جاتی ہے. یہاں پر بس ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر اور اس بات کی جمع بندی یہیں پر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب حضرت استاد امینی نژاد انہوں نے اپنے تعلیقہ بر بدایت الحکمہ اس کے اندر جلد اول صفحہ 123 کے اندر حاشیہ نمبر 19 میں
اس تقسیم کے بارے میں بعض مطالب کو ذکر فرمایا ہے کہ تقسیم کس طرح سے تقسیم درست ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی، بعض مطالب کو ذکر فرمایا۔ انتہائی مفید و قابل استفادہ مطالب ہیں کہ صاحبان مطالعہ و صاحبان دقت حتماً ان مطالب کی جانب رجوع کریں اور اس کی طرف توجہ کریں۔ بحمد اللہ و قوتہ، یہاں پر مرحلہ ثالث اتمام پذیر ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے، کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بعد والے درس میں مرحلہ رابعہ فی المواد الثلاث الوجوب والامکان والامتناع اس کے اندر وارد ہوں گے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالب سے انشاءاللہ تعالی استفادہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔